بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں بیٹا آپ سب گھر پہ صحت و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو جماعت پنجم یعنی 5th کلاس کے لیے ہے۔ ہم پھر سے پہلے سبق سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو سبمیٹیو اسسمنٹ 2 کی تیاری ہے۔ میرے ساتھ روز کا روز پڑھتے جائیے، انشاءاللہ آپ کو امتحان میں بہت آسانی ہوگی۔ اس میں پہلا سبق جو ہے کیا ہے، اس کا نام سونے کا انڈا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا باخر ایک بہت زیادہ غریب آدمی تھا، بڑی مشکل سے اس کی زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ باخر کو ایک شخص ملا، اس نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ پھر اس شخص نے باخر کو یہ مشورہ دیا کہ تم ایک مرغی پالو، وہ روزانہ ایک انڈا دے گی تو تم اسے بازار میں بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو۔ تو باخر اس شخص کی بات سمجھ گیا اور وہ بازار سے ایک مرغی خرید کر لے کر آیا، لیکن باخر کو یہ پتہ نہیں تھا جو وہ مرغی خرید کر لایا ہے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، کوئی معمولی مرغی نہیں تھی۔ جب پہلے دن باخر نے سونے کا انڈا دیکھا تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے اس انڈے کو بازار لے کے جا کر فروخت کر دیا، یعنی بیچ دیا۔ مرغی روزانہ ایک سونے کا انڈا دیتی اور باخر اسے بازار میں بیچ دیا کرتا تھا۔ اسی طرح اس کی آمدنی یعنی اسے بہت زیادہ منافع ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے وہ شہر کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ باخر نے ان پیسوں سے یعنی جو انڈے بیچے تھے اس نے ان پیسوں سے ایک بہت بڑا خوبصورت گھر خرید لیا اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی قیمتی کپڑے اور ان کی تمام ضرورت کی چیزیں وہ خرید کر لے کر آیا۔ اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھی سی زندگی گزارنے لگا، لیکن اس کا لالچ روز بروز بڑھتا گیا۔ یہاں پر جب اس کی ضرورتیں پوری ہو گئی تو اس کا لالچ بڑھتا گیا کہ کیوں نہ ایک دن مرغی کو کاٹ کر چاک کر کے یعنی کہ کاٹ کر اس کے پیٹ میں سے سارے سونے کے انڈے نکال لیے جائیں۔ یہ کس لیے سوچا انہیں؟ کیونکہ اس کا لالچ روزانہ بڑھتا چلا گیا تھا۔ اسے روز ایک انڈا مل رہا تھا، یہ اس کے لیے کافی نہیں سمجھا۔ اس نے سوچا کہ مرغی کا پیٹ چاک کر کے اس کے پیٹ سے سارے انڈے نکال لیں۔ تو اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اپنی لالچ کے مطابق اس نے ایک دن تیز دھار چاقو لے کر مرغی کا پیٹ چاک کر دیا، یعنی مرغی کا پیٹ کاٹ دیا۔ تو جب اسے پیٹ کاٹنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کے ہاتھ میں چاقو رہ جاتی ہے اور مرغی کے پر اس کے ہاتھ میں رہ جاتے ہیں۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس میں کچھ نہیں ہے تو اس بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اس لیے ہمیں یہاں پر کیا سیکھ حاصل کرنی ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہم زیادہ لالچ کریں گے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ جس طرح سے باخر کے ہاتھ میں صرف گوشت اور مرغی کے پر ہی باقی رہ گئے تھے اور مرغی بھی کیا ہو گئی تھی، مر چکی تھی۔ اسے پورے انڈے ایک ساتھ تو کیا اس کے روز کا ایک انڈا بھی اسے نہیں مل سکتا تھا۔ کیونکہ لالچ کیا ہے، ہم بڑوں سے سنتے ہیں نا کہ لالچ بہت بری بلا ہے، جسے کہ اگر ہم لالچ ہمارے دل میں آئے گا تو ہمیں صرف اور صرف نقصان کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم لالچ ضرورت سے زیادہ کریں گے تو ہمیں صرف شرمندگی، ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے بچہ، کریں گے آپ لالچ نہیں، کیونکہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ ٹھیک ہے بچہ، یہ تو سبق تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے الفاظ معنی ہیں: خریدنا، مول لینا، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، پیٹ چاک کرنا، پیٹ چیرنا، فروخت کرنا، بیچنا، لالچ، حرص، طمع۔ یہ 2 معنوں میں سے ایک معنی بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں: ہاتھ دھونا، نقصان اٹھانا، کھو دینا۔ سوچئے اور بتائیے لالچ کیسی چیز ہے، بتائیے۔ لالچ بہت بری چیز ہے۔ لالچ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ لالچ کرنے سے ہمیشہ شرمندگی، ذلت کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ مرغی کا پیٹ چاک کر کے باخر کو کیا ملا؟ باخر کو صرف گوشت اور پر ہی باخر کو ملے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ان الفاظ کی جمع لکھے، یعنی واحد میں سنگولر میں دیا گیا ہے، اس کی ہمیں جمع بنانا ہے۔ زمانہ، زمانے، واحد یعنی ایک، جمع یعنی ایک سے زیادہ۔ زمانہ، زمانے، بات، باتوں، مرغی، مرغیوں، خوشی، خوشیوں، انڈا، انڈے۔ ٹھیک ہے، جو کوئی بھی نوٹس مکمل نہیں کرے ہیں وہ لوگ ساتھ کا ساتھ کر لیجئے۔ جو کوئی بھی لیسن اگر چھوٹا ہے تو اسے مکمل کر لیجئے۔ دیے گئے جملوں کو نیچے لکھے صحیح الفاظ سے مکمل کیجئے۔
खूबसूरत आदमी रोज़ाना, ये अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हमें खाली जगहों को लिखना है। मुर्गी डैश सोने का एक अंडा देती थी रोज़ाना। अब बाखर अमीर डैश बन चुका था, आदमी बन चुका था। इसने अपने लिए एक बड़ा और डैश घर खरीदा, खूबसूरत घर खरीदा। दिए गए जुमलों पर सही या गलत का निशान लगाइए, यानी जुमले जो दिए गए हैं क्या ये सही है या गलत है। मुर्गी रोज़ाना सोने का एक अंडा देती थी, तो ये जुमला सही है। बाखर सोने के अंडे को घर घर जाकर बेचता था, नहीं, सिर्फ बाज़ार जाकर बेचा करता था। मुर्गी का पेट चाक करने के बाद इसको बहुत से अंडे मिले, नहीं, ये जुमला गलत है, बल्कि उसे सिर्फ गोश्त पर ही मिले थे। नेक्स्ट, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। बाखर ने क्या पाला? बाखर ने मुर्गी को पाला। क्या पाला यानी मुर्गी पाला भी लिख सकते हैं। बाखर पहले कैसा आदमी था? बाखर बहुत गरीब आदमी था। सोने के अंडे का बाखर क्या करता था? बाज़ार लेके जाकर उसे फ़रोख्त कर दिया था। सोने के अंडे को बाखर फ़रोख्त करता था। नेक्स्ट है सवालात है। दिए गए सवालात के तफसील से जवाब लिखिए। सोने का अंडा मिलने के बाद बाखर कैसा आदमी बन गया? सोने का अंडा मिलने के बाद बाखर शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। दूसरा सवाल है, बाखर के दिल में लालच क्यों आया? बाखर के दिल में लालच इसलिए आया कि वह मुर्गी का पेट चाक करके तमाम सोने के अंडे निकालकर शहर का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता था। तीसरा सवाल है, मुर्गी का पेट चाक करके बाखर को क्या मिला? मुर्गी का पेट चाक करके बाखर को सिर्फ गोश्त और पर ही मिले। ठीक है बेटा। चौथा सवाल है, बाखर की मुर्गी और दूसरी मुर्गियों में क्या फ़र्क था? बाखर की मुर्गी और दूसरी मुर्गियों में ये फ़र्क था कि बाखर की मुर्गी सोने का अंडा देती थी। क्या फ़र्क था? बाखर की मुर्गी रोज़ाना एक सोने का अंडा देती थी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लालच का अंजाम कैसा होता है? कहानी के मुताबिक बताइए। तो लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है, जिस तरह से बाखर का हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि बाखर को रोज़ एक अंडा सोने का मिल रहा था, तो उसे शुक्र अदा किए बगैर उसने सोचा कि क्यों ना मुर्गी का पेट चाक करके सारे अंडे एक साथ निकाले, लेकिन उसका ऐसा करने से उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय अफसोस के। तो हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, जो कुछ भी दिया है उसी में हमें खुशहाल रहना है। तो यहाँ पर आपका ये पहला सबक मुकम्मल हो गया है, तो आप इसे याद कर लीजिए। साथ का साथ अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में। यहाँ तक अगर किसी के पास भी मुकम्मल नहीं है तो वो मुकम्मल कर लें। ठीक है, नोटबुक में नोट्स लिखे हुए हैं ना? ठीक है बेटा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।